الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم علماء کرام، حضرات گرامی حاضرین، مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب بڑا حکیمانہ اور مدلل خطاب فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے جو پند و نصائح ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان کو۔ آج اس امت کا المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دوسروں پہ ڈالنے کا ڈنگ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم سست اور کاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں جن کے سبب فیملیز، خاندان، کنبے اور امتیں زوال کا شکار ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ذرا اسے تحت شعور میں جھانک کر اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر پوچھئے کہ کیا یہ بد خصلت ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور پوتر ثابت کرنے کے لیے دن رات جتن کرتے ہیں اور اپنا جرم اور گناہ اس کا اعتراف کرنے کا تصور ہی ہم میں سے نکل گیا۔ جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حکم ہوا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ جب وہ پھل کھا لیا، نکالے گئے، اعتراف جرم کیا، اللہ سے توبہ استغفار کی، گڑ گڑائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ خالق و مالک کی کائنات نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ایک بار پھر انہیں عروج عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے حضور جب ایک بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس کا وہ اعتراف جرم ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر گناہ کرنے کے باوجود، کوتاہ اندیش ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا ایسا ڈنگ آ گیا ہے کہ گھر کے سسٹم میں دیکھیں، بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہوتی ہے، خامد کرتا ہے وہ اسے جسٹیفائی کرتا ہے، اولاد ایون کے والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ والدین کی نافرمانی کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ میں نے یہ کیا، ٹھیک کیا ہے۔ ایک بندہ ظلم و زیادتی پہ اتر آئے، آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کسی شعبے کو دیکھ لو، جو بندہ بھی جرم کرتا ہے وہ اپنے جرم کے اوپر ہیلا سازیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہیلے اور بہانے آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا کام۔ اللہ خالق و مالک کے کائنات نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان سے برکت کے خزانے کس طرح کھلیں گے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف حقیقی، قیامت کے دن کی مسئولیت کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ انسان کو پاک اور پوتر بناتا ہے۔ دیکھیے، دوسری اقوام نے مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم کیا، ہمیں ان کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔
آج کے دور میں مسلمان استعمال ہو رہا ہے، ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں جو مسلمانوں کے نام منسوب کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں مسلمانوں کا کردار بھی ہے۔ کلمہ گو اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کئی مسلمان اور دیگر ممالک میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو جواب یہ آتا ہے کہ اسی میں ہمارا بھلا ہے، اسی میں ہمارا نفع ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور جو امت کے درد دل رکھنے والے علماء ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بنائے گئے ہیں، یہ خود ساختہ نہیں ہیں، ان کے رابطے کئی اور ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان کے پیچھے نچوانے والا کوئی اور ہے۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ناچنے والے تو ہم ہی ہیں نا۔ اگر 9/11 ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں مسلمان استعمال تو ہو جاتے ہیں۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، امریکہ برطانیہ کو اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ ان کی کانسپریسی ہے، ان کی سازش ہے، لیکن اس سازش کا شکار ہونے والے، اس میں انوالو ہونے والے، کیا وہ کوئی قصوروار نہیں ہے؟ سہولت کار ہمیشہ قصوروار ہوتا ہے، لیکن سہولت کار سے بڑھ کر وہ جو استعمال ہوتا ہے، جو آگے جیکٹ استعمال کر رہا ہے، انسانیت کو ہلاک کر رہا ہے، مار رہا ہے، کیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ مسلمان بے وقوف، احمق اور جاہل نہیں ہوتا۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس معاملے کو سمجھیے۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکین نے بہت کچھ کیا، آئینہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اب تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ولیم مور نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کرٹیسائز کیا، مستشرقین نے کس طرح رقیق حملے کیے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، کیا کچھ کیا، پر ایسا کرنے والوں کو تحفظ دیا گیا، انہیں انعام و اکرام سے نوازا کیا۔ اور دنیا میں دہشت گردی کو عام کرنے میں مسلمانوں کا کتنا ہاتھ ہے، سوائے ان کے جو احمق، اجہل، بے وقوف ہے، جو استعمال ہو جاتے ہیں، انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے مجھے کسی سنجیدہ مسلمان کا بتائے کہ اس نے دنیا میں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو۔ قرآن پاک کو غلط انٹرپریٹ کرنے والے، دین اسلام کی غلط تعبیر کرنے والے، غلط تشریحات کرنے والے، آج ان کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کی طرف پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشین کھول دی جاتی ہے۔ کیا اس سے ہمارا دل نہیں دکھتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے رقیق حملے کیے گئے، اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر شیطانک ورسز لکھی گئی، ان لوگوں کو تحفظ دیا گیا، کیا یہی انصاف تھا؟ ہاں، انہیں بھی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں، آؤ، مسلمانوں ہی نے پوری دنیا کو رنگ دیا، ڈنگ دیا، علم دیا۔ میں آج کے دور کی بات نہیں کرتا، آج کے دور میں انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن مسلمان اپنی ہسٹری کو دیکھ کے ہماری ہسٹری کو دبا دیا گیا، چھپا دیا گیا، اور ہمارے منہ پہ کالخ مل کے یہ دنیا کے سامنے ہی بتایا گیا کہ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، لڑنے والے، بڑھنے والے، دہشت گرد، اس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات، جنہوں نے پوری دنیا کو روشنی دی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے محمد رسول اللہ والذین معہ، آپ کے ساتھی جو تھے، غریب تھے، مفلس تھے، کلاش تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ذرا تصور کیجئے، خلفائے راشدین کی میں بات کرتا ہوں، چاروں خلفاء، ان میں سے کون سا خلیفہ ہے جس نے دنیا بنائی؟ کون سا خلیفہ ہے جس نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے؟ ہمارا کون سا وہ مسلمان خلیفہ ہے جس نے بہت سی ڈھیروں دولتیں اکٹھی کر لی؟ ابھی پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے تو پیوند کاری بھی نہیں گنی جاتی تھی، ان کے کپڑوں کے اوپر کتنے پیوند ہیں، کتنا اخلاص تھا۔ یہ ہمارا ماضی ہے، تابناک ماضی ہے دوستو، اسے سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں نے کچھ نہیں لوٹا، کچھ اکٹھا نہیں کیا، اپنی ذات مسلمان حکمرانوں نے نہیں بنائی۔ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی کے جروگوں میں جھانک کر آئینہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بھی اسلاف تھے کہ مسلمانوں، کل کیا تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم، اٹھو، جاگو، اپنے ماضی کو دیکھو۔
اور آج جو ہمیں آئینہ دکھانے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ظالم ہے، خون شام ہے، انہیں آئینہ دکھاؤ ان کی صلیبی جنگوں میں کیا کچھ وہ کرتے رہے، کیا ظلم کیا انہوں نے پیغمبر اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. ان کے ظلم کے مقابلے میں مسلمان ہمیشہ ڈیفینسو رہے، کبھی افینسو بھی ہوئے ہوں گے لیکن ہمیشہ ڈیفینسو. آج بھی یہ سارے علماء کرام کی گفتگو مجھے لگ رہی ہے کہ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں اپنا. کون سا کرنگ کا ٹکہ ہماری ماتھے پہ لگا دیا گیا ہے؟ آئیے اس پہ غور کریں اور سوچیں. اور پہلا جو میں نے نقطہ آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں. فیملی کے اعتبار سے ہو، آپ تنظیمی اعتبار سے ہوں، کسی حوالے سے ہوں، کسی بندے سے بات کریں، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر دے، ظلم پہ بھی اتر آئے، وہ اپنے ظلم اور زیادتی کو بھی جسٹیفائی کرے گا. جب ہم اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیں گے اور اقبال جرم کر لیں گے تو ہمیں ندامت ہوگی، توبہ کی توفیق مل جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.